بسم اللہ الرحمن الرحیم عم يتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا الحمد للہ رب العالمین نحمد نصلیہ علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفثہ ونفخہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما اللہم ربی زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم اجعلنا منہم من الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین۔ ثم اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام طرح کی تعریفیں اس واحد معبود برحق اللہ عز و جل کو لائق و زیبا ہیں جس نے ہمیں مسلمان بنا کر پیدا کیا۔ لاکھوں کروڑوں ہزاروں درود تمام انبیاء اور خاص کر آخری نبی پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل اور ان کے اصحاب پر لاکھوں کروڑوں ہزاروں شکرانے کے سجدے اور سر تسلیم خم اس واحد معبود برحق کے آگے جس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھ سکے، ورنہ ہم اس کے اہل نہ تھے۔ انشاءاللہ تعالی بإذن اللہ آج ہم سورۃ النبا کی تفسیر دیکھیں گے، اور یہ جو سورہ ہے سورہ نبا مکی سورہ ہے، اس میں 40 آیات ہیں اور 2 رکوع ہے، اور ترتیب کے اعتبار سے اس کا 78 نمبر کی سورہ ہے۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم جو ہے جز اما جو ہم نے شروع کیے تھے تفسیر، اس کی یہ پہلی سورہ ہے، لیکن ہم چونکہ پیچھے سے پڑھتے آئے ہیں تو آج یہ ہماری آخری جو ہے سورہ کی تفسیر ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ دیکھتے ہیں ہم اب اس سورے میں جو ہے ہم پہلے 1 سے 5 جو آیتیں ہیں وہ ایک پیسج ہے، ایک پیراگراف ہے۔ پہلے ہم ان آیتوں کو دیکھ کے پھر دوسرے پیسج پر انشاءاللہ تعالی آئیں گے۔ پہلی آیت جو ہے آیت نمبر 1، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما اب یہ جو ہے اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کیا یا کس، ہے نا، کس کے بارے میں یا کیا؟ یتساءلون، آپس میں پوچھتے ہیں۔ یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ لوگ آپس میں کس کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ اب ہم پہلے ایک ہلکا سا گرامر دیکھیں گے۔ اگر میں یہاں اما جو لفظ ہے، اما جو ہے ما، اس کا ترجمہ کیا کر رہی ہوں تو اس میں کون سا ایسا لفظ ہے جو مجھے اس کا ترجمہ کیا بتاتا ہے؟ اس طرح
ہمیں سے سمجھ میں نہیں آئے گا، کیونکہ یہ جو لفظ ہے وہ 2 حروف سے مل کر بنا ہے، اس کا مرکب ہے۔ اس میں جو 2 حرف ہے وہ ہے، پہلا حرف ہے وہ ان ہے، عین نون، ان پلس ما، میم الف ما، یہ 2 حرف سے یہ جو ہے بنا۔ اب جو ہے اس ترکیب میں کیا ہوا کہ جو حرف ما میں الف جو تھا وہ ساکت کر دیا گیا ہے، تو جو ما ہے وہ حرف استفہام ہے، اس لیے اس کا ترجمہ ہم کیا کرتے ہیں، کیا، یا جو ان ہے اس کی معنی کیا ہوتی ہے، بارے میں، ہے نا، تو کس بارے میں یا کیا ہم کرتے ہیں اس کا ترجمہ۔ پھر اس کے بعد جو دوسرا لفظ ہے یتساءلون، تو یہ جو اس طرح کا انداز ہے وہ کیا ہوتا ہے، جب آپس میں گفتگو کی جاتی ہے کسی چیز کے بارے میں۔ اس کا جو روٹ ورڈ ہے سین حمزہ لام، سآلا، مطلب سوال کرنا، باہمی ایک دوسرے سے جو سوال کیا جاتا ہے وہ ہے اس مفہوم میں ایک دوسرے سے کے بارے میں پوچھنا، مطلب سوال کرنا۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے یتساءلون، یعنی لوگ آپس میں کس کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آیت کا جو شان نزول ہے وہ دیکھتے ہیں ہم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے کہ جب قرآن کریم نازل ہونا شروع ہوا تو کفار مکہ اپنی مجلسوں میں بیٹھ کر اس کے متعلق رائے زنی اور چہ مگوئیاں کرتے تھے، مطلب آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے تھے۔ قرآن میں قیامت کا ذکر اہمیت کے ساتھ آیا ہے اور ان کے نزدیک گویا یہ محال چیز تھی، اس لیے اس میں گفتگو بکثرت چلتی تھی، کوئی تصدیق کرتا کوئی انکار۔ اس لیے اس سورت کی شروع میں ان کا یہ حال ذکر کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آگے قیامت کا واقع ہونا مذکور کیا ہے۔ تو یہ وجہ ہے جو ہمیں پتہ چلتی ہے کہ یہ جو ہے اس کا شان نزول یہ ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو دوسری آیت ہے، دوسری آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سوال کا جو ہے وہ جواب دیتے ہیں، یعنی جو آپس میں وہ ایک دوسرے سے باہمی سوال کر رہے ہیں یا بات چیت کر رہے، تو اس کا جو ہے جواب دیا جا رہا ہے عن النبأ العظیم، ان بارے میں، سے بابت، نبا جو ہے خبر، عظیم بڑی۔ اب کس بارے میں وہ پوچھتے ہیں، بڑی خبر کے بابت، بڑی خبر قیامت کے بارے میں، اس بڑی خبر کے متعلق۔ اب وہ جو بڑی خبر ہے وہ کیا ہے، یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبا جو ہے اس لفظ کا استعمال کیا اس آیت میں، اور اس وجہ سے اس سورہ کا نام بھی سورہ نبا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں نبا کے معنی کیا ہوتے ہیں۔ نبا کے معنی خبر کے ہے نا۔ قرآن میں خبر کے لیے ایک اور الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے، وہ ہے جو ہم پڑھتے ہیں، جو ہم نے سورہ زلزال میں پڑھا اور دوسرے بہت سے مقام پر وہ لفظ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے، وہ ہے اخبار، ہے نا، خبر۔ اب یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ نہیں لفظ استعمال کر کے نبا استعمال کیا گیا۔ اب وجہ کیا ہے، کیا فرق ہے نبا میں اور کیا فرق ہے خبر میں، اخباروہا ہم پڑھتے ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ نبا کے معنی خبر کے ہے، مگر ہر خبر کو نبا نہیں،
بلکہ جب کوئی عظیم الشان خبر ہو اس کو نبا کہا جاتا ہے۔ یہ فرق ہے خبر میں اور نبا میں۔ عظیم الشان خبر جو ہو وہ نبا کہلاتی ہے۔ مراد اس نبا یعنی خبر سے جو عظیم الشان ہیں وہ کون سی خبر ہے؟ قیامت کے جو آنے کی خبر ہے۔ اور اہل مکہ جو ہے اس عظیم الشان خبر یعنی قیامت کے بارے میں بحث کر رہے تھے، ایک دوسرے سے سوال جواب کر رہے تھے، تو یہ ہے وہ بڑی خبر۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس بڑی خبر کو بتانے کے بعد ان کا ریاکشن کیا ہے، جو ہے قیامت جس کا وہ انکار کر رہے ہیں۔ اب وہ جو انکار ہے ان کا وہ کیسے تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے نوازا گیا تو آپ نے توحید اور جو قیامت کا بیان فرمایا، قرآن کی تلاوت فرمائی، تو کفار مشرکین باہم ایک دوسرے سے پوچھتے تھے، اور جو ان کے سوال تھے کیا یہ قیامت واقعی ممکن ہے جیسا کہ یہ شخص دعویٰ کر رہا ہے، مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا یہ قرآن جو ہے واقعی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے نازل کرتا ہے جیسے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ مطلب استفہام کے ذریعے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر ان چیزوں کی حیثیت جو ہے نمایاں کی ہے جو وہ بیان کرتے تھے، جو وہ سوچتے تھے، جس طرح کے وہ سوالات کرتے تھے۔ اب اتنی بڑی خبر کے بعد انہیں کیا بتایا جا رہا ہے؟ الذی، جو ہم وہ فیہ اس میں مختلفون اختلاف کرتے ہیں، یعنی جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کہا کہ وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر مفسرین کی جو ہے اس اختلاف کے لیے 3 وجوہات ہیں، 3 وجہ ہے اختلاف کس بارے میں کر رہے ہیں وہ۔ سب سے پہلے بڑی خبر جو بتائی گئی کہ نبأ العظیم، ان کے درمیان اختلاف ہے۔ کیسے اختلاف ہے؟ کچھ کہتے ہیں کہ بڑی خبر سے مراد کیا ہے؟ قرآن مجید ہے۔ اب اس کا بھی وہ انکار کر رہے ہیں، اسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کتاب نہیں مان رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو کافر ہے یا جو مشرکین مکہ ہے وہ اس کتاب کے بارے میں مختلف رائے رکھتے ہیں۔ کیا رائے ہے ان کی؟ کہ کوئی اسے جادو، کوئی کہانت، کوئی شعر شاعری اور کوئی پہلو کی کہانیاں بتلاتا ہے۔ یہ اختلاف ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بعض کے نزدیک قیامت کا برپا ہونا اور دوبارہ زندہ ہونا یہ ممکن چیز ہی نہیں ہے۔ اس کے درمیان ان میں کچھ اختلاف ہے۔ کوئی تو ایسے ہے کہ بالکل انکار کرتے ہیں اور کسی کو شک کا اظہار کرتے ہیں۔ اب یہاں پر جو ہے بعض مفسرین کی رائے ہے کہ سوال کرنے والے مومن و کافر دونوں ہی ہے، دونوں ہی تھے، لیکن مومنوں کا سوال تو اضافہ یقین، ان کا یقین میں اضافہ ہوتا ہے، اور کافروں کا جو سوال ہے وہ کیا ہے؟ استہزاء، تمسخر، مذاق اڑانے والا جو ان کا انداز ہے، مطلب جو ہے مذاق اڑایا جا رہا ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس پیغام کا اور اس قیامت کے برپا ہونے کا اور دوبارہ زندہ ہونے کا جو وہ کیا کر رہے ہیں؟ مذاق اڑا رہے ہیں، ہنسی بنا رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اختلاف ہے ان کے درمیان، ان کے آپس میں، اور بحث بہت کرتے ہیں، سوال جواب وہ بہت کرتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ مذاق اڑانے والا جو انداز ہے، یہ اختلاف ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 4 اور آیت نمبر 5،
اب دیکھتے ہیں یہ دونوں آیتیں. آیت نمبر 4 میں ہے کلا، ہرگز نہیں، سیعلمون، ان قریب جان لیں گے، ہرگز نہیں ان قریب جان لیں گے. اب ہم دیکھتے ہیں کلا جو ہے حرف ردا کہا جاتا ہے، اسے رد کرنے کے لیے آتا ہے. یہ ڈانٹ، یہ جھڑکی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اور غصے کا اظہار ہے. کلا کہہ کر کیا کہا جا رہا ہے؟ انہیں اس اختلاف کے بارے میں، یا انہیں جو سوال کر رہے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے سے، یا جو بحث کر رہے اس سے کیا، جیسے عام انداز میں کیا بولیں گے، شٹ اپ، جو تم بول رہے ہو یہ سب کیا ہے، بالکل غلط ہے. جو تم سوال کر رہے ہو، جو تم یقین نہیں کر رہے ہو، یہ کیا ہے، بالکل نہیں، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہے. اس چیز کا انکار کیا جا رہا ہے، اس کا رد کیا جا رہا ہے کہ جو تم بحث کر رہے ہو، تحقیق کر رہے ہو، سوال جواب کر رہے ہو، اور جو تم کو ابھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے وہ کیا ہے، در حقیقت ایک ایسی یقینی چیز ہے جس کے بارے میں بحث، سوال اور انکار کی کوئی گنجائش نہیں، کوئی شکل نہیں. یہ ایک ایسی حقیقی چیز ہے، اور جب وہ سامنے آئیں گی اس وقت کیا ہوگا، حقیقت معلوم ہو جائے گی. اس لیے کیا کہا گیا، سیعلمون، یعنی بہت قریب ہے وہ، تم مجھ سے جان لو گے. پھر ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 5 میں بالکل یہی الفاظ دہرائے گئے ثم کے ساتھ. ثم، پھر تھوڑے وقفے کے لیے ثم کا استعمال ہوتا ہے. کلا سیعلمون، ہرگز نہیں، ان قریب جان لیں گے. اب یہ جو 2 بار ریپیٹ کی گئی ہے آیت، تو یہ تاکید کا انداز ہوتا ہے ایک وجہ. دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ مبالغہ ہوتا ہے. تیسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو غصہ ہے وہ بہت زیادہ ہے. تیسرا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی وہ تمام بحث جو ہے، فضول جو سوالات ہیں، ان کو بالکل ایک دم رد کرے. جیسے اگر ہم کو غصہ آتا ہے، فار ایگزامپل ہم اپنی پرسنل لائف میں اگر کوئی گرم ہو جاتے تو ہم خود ایک چیز کو دہراتے ہیں، ہے نا، اور پھر ہم بہت اس میں ایک دم نہیں کرنا ہے تو اس میں ایک دم شدت اور تاکید پیدا کرتے کہ نہیں، ہرگز نہیں میں تمہاری یہ بات مانوں گی، چاہے تم کتنا بھی بولو، ہرگز نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا. ہم ریپیٹ کرتے، دہراتے ہیں بار بار. کیوں؟ کیونکہ اس میں تاکید پیدا ہو، زور پیدا ہو، اور اس چیز کا انکار ہو جو تم چاہتے ہو، جو تمہاری ڈیمانڈ ہے. تو یہی وہ انداز ہے جو تاکید کے لیے آتا ہے. اور جب یہ حقیقت ان لوگوں پر جو ہے ظاہر ہو جائے گی. اب اس آیت میں ایک اور رائے ہے مفسرین کی، وہ یہ ہے کہ جو کلا سیعلمون ہے، اس میں ایک مفہوم یہ ہے کہ ہرگز نہیں، تو ان کے سوالات ہو گئے ان قریب تم جان لو گے. تو جو ان قریب جان لے گے وہ کیا جان لے گے کہ جیسے ہی وہ انہیں موت آئے گی تو وہاں سے ہی ان کی قیامت شروع ہو جائے گی. تو وہ بہت قریب ہے. ہم نہیں جانتے کہ ہماری موت کب واقع ہونے والی ہے، تو وہ اتنی زیادہ قریب ہے کہ تم ان قریب، سین جو لایا جاتا ہے، سین جو مضارع سے پہلے، وہ کیا کرتا ہے، جو مستقبل کے لیے اس کو خاص کرتا ہے، اور کیا بتا رہا ہے کہ وہ بہت قریب ہے، بہت جلد آنے والی ہے نا. تو یہ ایک پہلی آیت کے لیے. اور جو ثم کلا سیعلمون ہے، اس کے لیے مفسرین بیان کرتے ہیں کہ ایک تو ثم کے بعد یہ اس لیے لایا گیا کہ جس وقت وہ روز حشر کھڑے ہو گے اور وہ تمام مناظر کو آنکھوں سے دیکھ لیں گے. پہلے تو موت کے وقت وہ تمام غیب کے پردے کھل جائیں گے. جیسے ہی وہ فرشتوں کو ایک پہلی غیبی جو غیب کا پردہ ہے وہ کیسے اٹھے گا جب فرشتے کو انسان جو روح قبض کرنے آیا دیکھے گا، تو وہیں سے اس کی قیامت شروع ہونے والی ہے نا. پھر دوسرا جو ہے وہ جب قبر سے دوبارہ زندہ کر کے اٹھا کھڑا کر دیا جائے گا اور وہ ان تمام غیب کی چیزوں کو دیکھے گا جس کا وہ انکار کرتا تھا، جنت، جہنم، حشر، سب کچھ فرشتے
اور پوری نوع انسانی کا دوبارہ پیدا کر کے کھڑا کر دیا جانا، یہ جو ہے وہ قیامت کا وہ منظر ہے جو کیا ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر بیان کرے کہ وہ عنقریب جلد ہی آئے گی۔ تو یہ دو تفسیر ہے ان آیتوں کے بارے میں۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں تک جو ہے آیت نمبر 5 تک ان کے سوال اور اس سوال کا جواب۔ اب یہاں ایک جو ہے پیراگراف کی جو شکل بنتی ہے اس کی وجہ ہے کہ اگر ہم اس کے آخری الفاظ پر غور کریں تو اس میں ایک ردم ہوتا ہے، جو عربی لینگویج کی جو خوبصورتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں یتساءلون، عظیم، مختلفون، سیعلمون، سیعلمون، تو یہ جو آخری جو ہے جو جہاں پر وقف ہو رہا ہے تو وہ جو ہے ایک قاعدہ اپلائی ہوتا ہے تجوید کے حساب سے، اور وہ ہر آیت میں وہ قاعدہ اپلائی ہوا ہے، اور یہاں پر جو ہے ہم بولتے ہیں اس کو کہ یہاں پر عارض للسکون ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ ایک انداز ہوتا ہے، اس لیے اسے ہم ایک پیراگراف یا ایک پیرا ایسا تصور کرتے، گمان کرتے۔ اب جو دوسرا انداز ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں جو آیت نمبر 6 سے آیت نمبر ہم دیکھیں گے 16 تک، تو اس کے آخری الفاظ پر ہم غور کریں گے تو اس میں ایک ردم ہے، ایک انداز ہے۔ یہ ایک جو ہے دوسرا پیراگراف یہاں سے شروع ہوتا ہے، اور جو آیت ختم ہوتی ہے تو ان آیتوں کا جو ہے وہ جو ختم ہونے کا انداز ہے وہ سب میں ایک جیسا ہے، اور اسے مد عوض کہا جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ عربی زبان کی خوبصورتی ہے، جو ردھم، جو اس میں بٹھانا، اس انداز میں الفاظ کا جو انتخاب کرنا ہے۔ تو اب یہاں سے ہم دوسرے پیراگراف کی شروعات کرتے ہیں، اور اس کا آیت نمبر 6۔ علم، سوال کیا جا رہا ہے، کیا، لم، نہیں، نجعل الارض، ہم نے بنایا زمین، مہادا، بچھونا، کیا ہم نے زمین کو نہیں بنایا بچھونا؟ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے؟ اب ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی تخلیق کی طرف جو ہے ہماری جو توجہ ہے وہ لی جا رہے ہیں، اور یہاں کیا بیان ہو رہا ہے؟ کیا ہم نے زمین کو تمہارے لیے فرش نہیں بنایا، بچھونا نہیں بنایا؟ کیوں؟ کیونکہ اس پہ تم کیا کرتے؟ تم مزے سے جو ہے زندگی گزارتے ہو، چلتے پھرتے ہو، اٹھتے بیٹھتے ہو، سوتے ہو، سارے کام کاج کرتے ہو، اور زمین کو ڈولتا ہوا نہیں پاتے، زمین کو ہلتا ہوا نہیں پاتے۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی اس بہترین تخلیق کی طرف ہماری توجہ جو ہے مبذول کرانا چاہتا ہے، کیونکہ ہمیں کیا کہا گیا کہ اللہ کی آیاتوں میں، اللہ کی نشانیوں میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ غور و فکر کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 7 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں والجبال، اور پہاڑ، اوتادا، میخے، اور پہاڑوں کو میخے، مطلب اور پہاڑوں کو میخے، مطلب کیسے گاڑ دیا ہے پہاڑوں کو۔ پچھلے درس میں ہم نے ڈیٹیل میں دیکھا تھا کہ کس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زمین کو بیلنس کرنے کے لیے پہاڑوں کو گاڑ دیا ہے۔ پھر اس کے بعد اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلا کیا تھا؟ میہادا، اب کیا ہے؟ اوتادا۔ پھر ہم آیت نمبر 8 پر آتے، اور خلقناکم، ہم نے تمہیں پیدا کیا، ازواجا، جوڑے جوڑے، ہم نے تمہیں جوڑے جوڑے پیدا کیا۔ اب یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ مرد اور عورت کی تخلیق، اور ہر جو مخلوق ہے وہ چاہے پرندوں کی شکل میں ہو، چاہے جو جانوروں کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کہا کہ ہر ایک کو جو شکل دیا ہے، رنگ دی ہے، خوبصورت ہے، بدصورت ہے، دراز قد ہے، کوئی چھوٹے قد کا ہے، کوئی سفید ہے، کوئی سیاہ ہے،
ہر ایک کو کیا کیا ہے؟ جوڑے جوڑے میں پیدا کیا ہر ایک کو، چاہے وہ مچھلیاں ہو، سمندر میں رہنے والی، ہواؤں میں اڑنے والے پرندے ہو، جانور ہو، ہر ایک کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جوڑے جوڑے پیدا کیا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ آیت نمبر 9 میں بیان کرتے ہیں اور جعلنا ہم نے بنایا نومکم تمہاری نیند سباتا آرام اور راحت، اور تمہارے لیے نیند کو بنایا آرام یا باعث راحت۔ یہ جو ہے آیت ذرا غور کرنے کی ہے، کیونکہ اس سے پہلے ہم نے زمین، پہاڑ اور جو ہے جوڑے کا جو ہے بہت ایکسپلینیشن ڈیپلی پورے 30ویں سپارے میں گزر چکا ہے۔ اب ہم دیکھتے نوم، اور ہم آیت الکرسی میں دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں سنتوں نوم، ہے نا۔ نوم جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے گہری نیند، ڈیپ سلیپ جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے نوم۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سباتا جو استعمال کیا گیا، سباتا جو ہے سبت سے مشتق ہے، اور اس کی معنی جو ہوتی ہے مونڈنے اور قطع کرنے کے ہے، مطلب کسی چیز کو کاٹ دینا۔ اب یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نیند کے لیے اور جو آرام اور راحت کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ ہے سباتا۔ اب اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ رات میں کیا ہوتا ہے، انسان ہو یا حیوان، تمام مخلوق جو بھی اس زمین پر ہے، ساری حرکتیں ان کی کیا ہوتی ہے؟ منقطع ہو جاتی ہے، قطع کر دی جاتی ہے۔ کیوں قطع کی جاتی ہے؟ تاکہ سکون کا ایک ماحول ہو اور لوگ آرام کی نیند سو لے، ایک بات۔ دوسری بات جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ رات جو ہے وہ تمہارے اعمال کاٹ دیتی ہے، مطلب جو بھی عمل ہم پورے دن میں کرتے ہیں اس عمل کے سلسلے کو ختم کر دیتی ہے۔ عمل جب ختم ہوتا ہے تو آرام شروع ہوتا ہے۔ اب جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نیند کو ایک ایسی چیز بنائی ہے کہ وہ ہماری تمام فکروں، غموں، تمام طرح کے ہر عمل کو کیا کر دیتی ہے؟ کاٹ دیتی ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے جو ہمارے دماغ کو ایسی راحت ملتی ہے جو راحت دنیا کی کوئی چیز اس کا بدل نہیں ہو سکتی۔ تو جو سبات کا ترجمہ مفسرین راحت اور آرام کرتے ہیں، اس کی وجہ ہی یہ ہے کہ وہ اتنی بہترین نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور اس نعمت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چاہے بادشاہ ہو، چاہے جاہل ہو، عالم ہو، امیر ہو، غریب ہو، مزدور ہو، ہر ایک کو بیک وقت عطا کی ہے۔ اب اس بہترین نعمت کے لیے ہمیں کچھ خرچ نہیں کرنا پڑتا۔ یہ اتنی بہترین نعمت ہے کہ اگر یہ مل جائے تو وہ اللہ کی طرف سے جو ہے اللہ کا رحم ہے ہم پر، کیونکہ آج دنیا میں ایسے مالدار ہے، ایسے بڑے بڑے بنگلے اور گاڑیاں اور اے سی اور سب کچھ نرم گدے ہے، لیکن کیا ہے؟ نیند نہیں آتی، گولیاں کھانی پڑتی ہیں، نیند نہیں آتی۔ اور ایسے غریب ہے جن کے پاس نہ بیڈ ہے، نہ گادی ہے، نہ سر ڈھانکنے کے کچھ جگہ ہے، اور وہ فٹ پاتھ پر بے خبر بے سدھ پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ نیند اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر ایک کو دی ہے، چاہے انسان ہو، چاہے جانور ہو، چاہے پرندے ہو، ہر ایک کو دی ہے۔ اور اس چیز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک جو ہے اس نعمت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک جبری عمل بھی ہے۔ اس جبری عمل کو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے ہم کتنا بھی چاہے، نائٹ شفٹ ہے، ہم کو جاگنا ہے، لیکن نیند کیسی ہوتی ہے کہ وہ آ ہی جاتی ہے نا۔
مطلب اس میں ہماری آنکھیں بند ہونے لگتی ہیں، ہم چاہے جاگنے کی کتنی کوشش کریں، ہمارے الفاظ جو ہے ہمیں دکھائی نہیں دیتے. تو یہ کیا ہے، ایک اس میں جو ہے وہ ایک جبری عمل بھی ہے. اور وہ کیوں ہے، اس کا ایک حکمت یہ ہے کہ ہمارا جو بدن ہے وہ اتنا تھکا ہوا ہوتا ہے کہ اس کی تھکان کو دور کرنے کے لیے اور رات کی نیند بہت ضروری، اور ضروری ہے کہ ہمارا جو ہے پورے اعضاء اتنے قوی ہو جائے، مزید کام کے لیے تیز ہو جائے. تو یہ ہے عظیم نعمت ہے اللہ عز و جل کی طرف سے نیند. اور جو ہے جن کو نیند نہیں آتی ہے وہ بہت پریشان حال ہوتے ہیں اور اس نعمت سے وہ محروم ہوتے ہیں. تو اس نیند کی اہمیت کو سمجھے. اور آج کل جو چلن نکلا ہے کہ رات کو جاگتے ہیں اور دن کو سوتے ہیں، تو وہ جو رات کی نیند ہے وہ تم دن بھر بھی سو اس کا بدل نہیں ہو سکتی. اور دوسری بات جو آج تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ جو رات کے 10 سے رات کے 4 بجے تک کی جو نیند ہے وہ بہترین صحت کی علامت ہے. 4 بجے کے بعد تم اٹھ جاؤ کوئی فرق نہیں ہوگا، تم جاگو اس کے بعد نہیں سو کوئی تمہاری صحت پر نقصان نہیں ہوگا، لیکن رات کے 10 سے جو 4 بجے تک کا وقت ہے وہ بہترین نیند کی علامت ہے. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ آگے فرماتے ہیں آیت نمبر 11 میں، وَجَعَلْنَا، اور ہم نے بنایا، نہارا، دن، معاشا، معاش کا وقت، اور ہم نے دن کو معاش کا وقت بنایا. اب یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا بتاتے ہیں کہ جو ایک آیت میں بھول گئی ہوں، آیت نمبر 10 رہے گی پہلے. وَجَعَلْنَا، اور ہم نے بنایا، لیلا، رات، لباسا، اوڑھنا، پردہ، اور ہم نے رات کو اوڑھنا، پردہ بنایا. اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ رات کو جو ہے کیا بتا رہے کہ ہم نے پردہ بنایا ہے، ہم نے لباس بنایا. اب لباس کیا کرتا ہے، چھپانے کی چیز ہوتی ہے، ہمارے بدن کو کیا کرتی ہے، چھپا دیتی ہے. تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ رات میں جو ایک اہمیت واضح کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ رات میں روشنی نہیں ہے، رات میں ہر طرف سکون ہے، رات میں شور شرابہ نہیں ہے. رات کو لباس جو ہے اوڑھنے اور چھپانے کی چیز کا جو اشارہ دیا ہے وہ اس لیے ہے کہ ایسے حالات پیدا کیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، ایسے سارے عالم میں ایسے حالات پیدا کیے کہ اس کی بدولت جو نیند کے لیے سازگار ماحول ہوتا ہے. پہلے تو ہر ایک رات کی تاریکی چاہتا ہے، ہم کو سونے کے وقت لائٹس نہیں چاہیے ہوتی ہے. پھر کیا ہوتا ہے، سارا عالم چاہے انسان ہو جانور ہو سب ایک وقت میں سوتے ہیں. اگر ایسا نہیں ہوتا، اگر اس کے الٹ ہوتا کہ رات میں اجالا ہوتا اور جو شور ہنگامہ ہے، جانور اپنی آواز نکالتے رہتے جو دن میں ہم دیکھتے ہیں، تو کیا ہوتا، کوئی بھی سکون سے سو نہیں پاتا، کسی کو بھی نیند جو ہے وہ میسر اور سکون میسر نہیں آتا. تو یہاں پر آیت 10 تک ہمارا یہاں ختم ہوتا ہے، لیکن یہ پیسج جو ہے وہ پورا کمپلیٹ نہیں ہوا ہے، یہ آیت 16 پر جا کے ختم ہوگا. تو اب اس آیت پر ہم رکتے ہیں، 10 آیت پر، آیت نمبر 10 پر، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ کل جو ہے آیت نمبر 11 سے ہم کریں گے. لیکن یہ جو ہے پیراگراف آگے چلے گا، یہاں ختم نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو چیز ہم سمجھے اسے عمل میں لانے والا بنا ہمیں، اور قول بفعل کے تضاد سے بچا، بولنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین یا رب العالمین. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ
رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ آمین اللہم آمین۔